صاحبزادہ سائیں نعیم احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سائیں صاحب یقیناً ہر موقع پر رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور ہمیں میسیجز بھی دیتے رہتے ہیں, پیغامات بھی پہنچاتے رہتے ہیں. تو سائیں صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. سائیں جی, آپ یقیناً اس گاؤں کی سرپرستی فرماتے ہیں, اس گاؤں کی تنظیمات کی سرپرستی فرماتے ہیں, تو میں آج آپ کے جذبات جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب بہت شکریہ, اور ان گاؤں والوں کا شکریہ کہ جو میرے دل کی خواہش تھی اور جو میں امت کو ایک پیغام کی شکل میں عملی طور پہ دینا چاہتا, ماڈل کے طور پہ, تو اس گاؤں کو دیکھ کرنا تو مجھے ان سے بھی سیکھنے کا بڑا موقع ملا. اور اس موقع سے میں جو ہے نا جو سیکھا ہے میں نے, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ علاقے کے اندر تقریباً میرے جو ایریا ہے بانٹ کا, اس میں 40 گاؤں بنتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر علاقائی سطح پر جو تبدیلی اللہ پاک نے اپنی پاک کلام میں فرمایا ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہوں جس کو خود اپنا احساس نہ ہو. تو یہی فکر لے کے تو میں چلا ہوں. تو مجھے اس فکر سے یہ جو گلشن آباد ہے رمیال میں, تو ان بزرگوں کی سرپرستی میں, تو مجھے دیکھ کے تو بڑی خوشی ہوئی. اور مجھے سب سے زیادہ یہ خوشی ہوئی ہے کہ جو میں نے محمد رحمۃ اللہ عالمین پہلا ایوارڈ وہ اس گاؤں کو مطلب ملا ہے. اور غیر جانبداری کے ساتھ ہم نے جب فیصلہ کیا ہے, تو مجھے دکھ یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے علاقے کے بہت سارے گاؤں کو دیکھا ہے. اب کلیام شریف, موڑا, جگیاں, سنگوری, سرور شہید, وہاں بہت سارے اچھے قبرستان بھی بنے, لیکن عملی طور پہ جو اپنی فلاح کے لیے ہیں تو وہ بہت کم ہو رہے ہیں. ان کی خاص کر مجھے ڈیتھ کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے, سب سے زیادہ مشکل ٹائم اچانک موت ہوتی ہے, تو اس میں جو انہوں نے کیا ہے تو میں اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں. اور میں اس موقع پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں علاقے کے باقی گاؤں کو اور باقی بزرگوں کو کہ وہ بچوں کی ایسی تربیت کریں تاکہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی حالت بدلنے کی کوشش کریں. تو دوسرا یہ بھی ہے کہ مطلب میں نے جو محمد رحمۃ اللہ عالمین ایوارڈ تھا, تو وہ میں سوچ رہا تھا کہ ہر سال, لیکن چونکہ اس میں بجٹ کا بھی ابھی سٹارٹنگ ہے, تو جب میں نے دیکھا ہے تو اب 12 ربیع الاول آنے والی ہے. تو لیکن مجھے کسی جگہ کسی گاؤں میں نے یہ 1 سال پہلے پیغام دیا تھا, تو اس طرح کی کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی ہے. اگر کہیں ہے تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقے کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان کو, نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اگر ان کی جیسا کام کر رہے ہیں اور ان سے بہتر کر رہے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں تاکہ ہم اس کو محمد رحمۃ اللہ عالمین فہرست میں شامل کریں تاکہ وہ اس اگلے ایوارڈ کا حقدار ٹھہریں. اور دوسرا جو میں نے ان کی چیزیں دیکھی ہیں, تو میں اکثر باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں اور خاص کر مڈل ایسٹ کے ملکوں میں, تو وہاں جو میں نے جو سب سے بڑی پرابلم دیکھی ہے, آپ کے پی کے میں چلے جائیں تو وہاں اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو انہوں نے تنظیمات بنائی ہوئی ہیں, اور وہ فوری طور پہ اس باڈی کو پاکستان اور معقول رقم کے ساتھ وہ مطلب ایک مشکل وقت ہوتا ہے تو اس کی, لیکن خطۂ پٹوار پنجاب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی تنظیمیں بہت کم ہیں. وہ اس طرح کی دوسری تنظیموں کو دیکھ کر اس مشکل وقت میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے اور اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں, اور وہ اپنے ماں باپ کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کر سکتا ہے. تو یہ مطلب اس دور میں جو, اور آج کل کے جو حالات ہیں مطلب مہنگائی کے مشکل دور میں, تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ اپنی مدد آپ کا, یہ یہاں کا نہیں بلکہ ریاست مدینہ کا پہلا جو اصول ہے وہ صحابہ کرام مہاجرین انصار کی شکل میں جو وہ بھائی چارہ پیدا کیا گیا ہے اور اپنی آپ مدد آپ کا کوئی کنسیپٹ دیا گیا ہے. اور مختصر سی بات ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں. تو یہ اقبال کی بھی فکر ہے, اور آج کل کے جو دور ہے اس میں ہمیں جب تک یہ طریقہ نہیں اپنائیں گے تو ہم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکیں گے اور اپنے معاشرے کو بچا بھی نہیں سکیں گے. تو یہی میرا مختصر سا, اور میں ان بزرگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ مطلب ان کی قیادت میں نوجوانوں نے انہوں نے تربیت ایسی کی ہے کہ بچوں تک اور بلکہ خواتین تک جو ہے نا, تو میں کہتا ہوں کہ ان کے آئیڈیا کو لے کر باقی گاؤں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے. ہاں, آپ کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. 1-2 آخری بس باتیں
میں طالب صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. طالب صاحب کچھ اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے بھی کوئی ایک تنظیم میں نے سنا یہاں پر کام کر رہی, اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ جی الحمدللہ, ایک ہماری انجمن عاشقان اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, وہ عرس کے حوالے سے جتنی بھی تقریبات ہیں وہ تمام وہی انجام دیتے ہیں. اور عرس 5 دن ہمارا عرس جاری رہتا ہے, اس میں ماشاءاللہ اس میں بھی محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور آخری جو دعائیہ تقریب ہوتی ہے وہ بھی ایک عظیم الشان محفل, اور بعد میں لنگر کا انتظام ہوتا ہے, وہ وہی تنظیم کرتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی مطلب کہ جو باقی تنظیمات ہیں ان میں بھی ہمارا وہ دوست بھائی ان میں بھی شامل ہیں. الحمدللہ ہمارا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہمیں یہ ہے کہ مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور ہمارے بزرگوں کی سرپرستی میں اپنا اپنا کام وہ سر انجام دے رہی ہیں. انجمن غلامان مصطفیٰ ہے, فدیان مصطفیٰ ہے, دختران اسلام ہے, یہ ساری تنظیمیں اپنی اپنی جگہ, لیکن ایک مین تنظیم جو ہے وہ اس کے زیر نگرانی یہ آگے سارے جتنے بھی لوگ ہیں, نوجوان ہیں, ہماری مائیں بہنیں, وہ سارے انہی لوگوں سے رہنمائی لے کر اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. اس طرح ایک تو یہ ہے کہ ایک تنظیم پر بوجھ نہیں ہے, وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, اور اس طرح ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں الحمدللہ. اسکول کے حوالے سے ہے, گاؤں کے حوالے سے ہے, کوئی بھی فلاحی کام ہو الحمدللہ یہی لوگ کر رہے ہیں, ایک تنظیم میں بھی, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی. لیکن کچھ پہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں, کچھ کا دوسروں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اور خاص کر میں شکر گزار ہوں اپنے تمام بزرگوں کا کہ جنہوں نے ہماری رہنمائی کی, ہماری حوصلہ افزائی کی, اور آج ہم اس سٹیج پر ہیں کہ ہمیں محمد رحمت اللہ عالمین ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. اس کے لیے بھی میں جناب صاحبزادہ سائیں نعیم احمد صاحب کا بہت مشکور ہوں, اور آپ لوگوں کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارا انتخاب کیا. باقی فوتگی کمیٹی کے حوالے سے الحمدللہ ہم تقریباً 12 لاکھ کے قریب ہم فنڈ دے چکے ہیں. تو 60,000 روپیہ ناقابل واپسی ہوتا ہے, تو 500 روپیہ ہم منتھلی کلیکشن کرتے ہیں. منتھلی کلیکشن نہیں بلکہ ہر فوتگی پہ, اور اگر ایک مہینے میں 2, 3 یا 4 فوتگیاں ہو جائیں تو ہم ایک فوتگی کے پیسے معاف بھی کر دیتے ہیں. چھوٹے بچوں کی فوتگی ہم فری کرتے ہیں. تو الحمدللہ بڑا اچھا نظام چل رہا ہے. یہ اگر گاؤں کے لوگوں سے پوچھیں تو اس میں بہت زیادہ لوگ خوش ہیں, کیونکہ ہمارے زیادہ تر غریب گھرانے ہیں, یہاں پر مزدور لوگ ہیں. تو اس وقت اچانک جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے. شاہ جی ان کی بات سن کے نا تو میں ایک شخصیت کا ذکر کرنا اور پیغام کو کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں جو مسجد کے امام ہیں نا قاضی صاحب, ان کی شخصیت کا بھی بڑا رول ہے. اور اس دور میں کہتا ہوں کہ ہمارے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ, تو میرے حساب سے کسی معاشرے کا جو مضبوط ہونا اور کامیاب ہونا وہ مسجد کو مضبوط کرنا. تو مسجد کا جو تصور اسلام نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ جمعے والے دن اجتماعی طور پہ اکٹھے ہو کے جو خطبہ دیا جائے وہ امت کی رہنمائی, اور علاقائی سطح پر علماء جو ہے نا وہ خطبہ دیں تاکہ وہ اپنے مسائل خود چیک کریں اور اس میں موقع پہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اور چونکہ قاضی صاحب کی صحت ٹھیک نہیں تھی تو میں ان کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. آپ کا ٹائم دیا ہے, بہت شکریہ.